إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. جی وقار علماء کرام بزرگوں اور دوستو، میں تھوڑی سالانہ کانفرنس میں پہلی باری لیٹ آیا، اللہ میرا معاف فرمائے. آمین دیں گا کیا جب دعا کی ہوں تھوڑے اگے گزارش ہے کہ زیادہ دیر میں تو ازمائش امتحان چی نہیں پاندا، یا تسی سارے جڑے نیچے بیٹھے ہو تسی بھی کرسیاں تے ٹر جاؤ، یا کرسی والے میرے نیڑے آ جاؤ، یا کرسی والے آگے آ جاؤ، تشریف لے آؤ، باویں اپنی کرسیاں لے آؤ، باویں کرسیاں تو بغیر آ جاؤ، یا پھر تسی بھی کرسیاں تے ٹر جاؤ، تھوڑا کیڑا قصور ہے. جڑی آیت مبارکہ پڑھی ہے 15ویں پارے دی پہلی آیت پاک، جو بالاتفاق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا سفر اسرا جڑا ہے، زمینی جڑا سفر حضور دا معراج دی رات، او دا ذکر. آپ دا موجزہ معراج حق ہے، پوری امت تے مسلمہ اس بات تے متفق ہے. جڑے لوگ معجزات انبیاء دے انکارین انہاں معراج دا بھی انکار کیتا. معراج نو محدثین کرام نے، تسی بھی کوئی انتظام کرو، یا پیچھے ٹور جاؤ یا سامنے آ جاؤ. انہوں واسے دو کرسیاں میرے ہر چاہیے دیا. آ جاؤ بچو پچھلے، آ جاؤ ماشاءاللہ. اے جڑے پی ٹی آئی والے بیٹھے ترے، آ جاؤ تسی. وہ انشاءاللہ جیل چاہیے اجے تک، وہ ایڈر چھتی نہیں آندا. آ جاؤ انشاءاللہ اللہ کرے 2050 آ جائے. تیری ملاقات کرانے ہیں انشاءاللہ. موجزہ معراج نو دو حصے اچھے محدثین نے تقسیم کیتا ہے. ایک حصے نو اسرا کیا جاندہ ہے اور دوسرے نو معراج کیا جاندہ ہے. اسرا رات دے سفر نو کیا جاندہ ہے. سفر اسرا جڑا ہے یہ مسجد حرام تو قرآن نے کیا شروع ہے اور مسجد اقصی تک حضور پہنچے. اس سفر پاک ایک سواری تو ہے جس نو براق کیا جاتا. تو سب ویکھے ہونا کئی باری ٹرکاں دے پیچھے ایک براق بنی ہوندی ہوئی ہے، گھوڑا جہاں بنیا ہوندا ہے، پارشر لگے ہوندے ہیں، اگو زنانی ہوندی ہے تو مگروں گھوڑا ہوندا ہے. اس نو سمجھن کے براق ہے. انہاں بھی حیا نہیں آیا کہ سواری حضور دی ہے تو شکل زنانی دی بڑا انڈا ہے. کیونکہ ساڑھے ملک ناموس رسالت لئی، ناموس صحابہ لئی، ناموس اہل بیت لئی کوئی ضابطہ قانون نہیں، جو کوئی مرضی کی تھی آدھا.
ناموس رسالت جڑا قانون ہے وہ بھی قانون ضابطہ تے اس نو کیا جاندہ ہے، لیکن جڑی توہین اور گستاخی دے ساڑے ملک انداز ہے وہ عجیب قسم دے انہاں تے وہ قانون لاگو نہیں کرتے۔ بہرحال ذرا غور کیجئے، وہ براق گدھے نالو بڑی تے گھوڑے نالو حضور نے فرمایا چھوٹی سی۔ براق اس نے اس واسطے آدھن کہ وہ براق برق چو ہے بجلی چو تیز رفتاری سی، جتوں تک نگاہ جاندی اس تک اس دا ایک قدم جانتا سی۔ اس نے سارے انبیاء سوار ہوئے، وہ انبیاء دی اللہ نے سپیشل آسمان تے سواری رکھی ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام کئی مرتبہ اس سواری پہ سوار ہو، جدوں آپ تشریف لے آئے سن اپنے بیٹے اسماعیل نو ملن واسطے تے وہ فرمایا چوکاٹ بدل دے، مشہور حدیث ہے، وہ اسی براق تے آندے سن، پھر واپس پلٹ دے سن۔ جدو نبی علیہ السلام اس تے سوار ہون لگے تے براق کو سواری ڈری، اس جو تے کپ کپی تاری ہوئی اور بدکی۔ جبریل نے فرمایا براق ٹھہر جا، جڑا تیرے تے آج سوار ہون لگا ہے انج دا اللہ نے بنائی کوئی نہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جدو حضور دا نام سنیا تو رک گئی، تھم گئی، خوش ہو گئی، حضور اس تے سوار ہو۔ جبریل علیہ السلام آگے اور حضور مگر سوار۔ لغام ایویں سمجھو کہ جبریل نے پڑھی، اس سیدھا سفر شروع ہویا ہے مسجد اقصی، راہ تے بھی کئی مناظر پیش ہوئے، لیکن منزل مقصود جڑی سی وہ مسجد اقصی سی۔ مسجد اقصی ایک ایسی عظیم مسجد ہے جس بارے رسول اللہ نے فرمایا کہ مسجد حرام تو 40 سال بعد اللہ زدائی زمین تے ایک دوجی مسجد جڑی بنائی گئی۔ پہلی مسجد حرام ان اول بیت وضع للناس، اور دوسری مسجد اقصی ہے۔ یہ وہ عظیم مسجد ہے جدے زیارت دے ثواب دی نیت نال سفر کرنا مبارک ہے، مسنون ہے، مشروع ہے، ثواب اجر ہے۔ آپ نے فرمایا سپیشل سامان سفر باندھنا ثواب واسطے، زیارت واسطے صرف 3 مسجداں لئی سفر ہے۔ قبر لی تے مطلقاً ہے ہی نہیں نا، سامان سفر باندھنا ہے، اسی جانا ہے فلاں مسجد نو ویکھن واسطے، ثواب لبے گا، مسجد دی زیارت ہوئے گی، اس نیت نال صرف 3 مسجداں دا سفر ہو سکے۔ پہلی مسجد مسجد حرام، تے دوجی مسجد جدوں عمرہ کر لئیے پھر ہر حاجی دی خواہش ہوندی ہے کہ بندہ مدینے جائے، مسجد نبوی دی زیارت دی ارادے اور نیت، وہ سفر مبارک ہو۔ جدوں بندہ مکہ پاک جائے نا، سعودی عرب جائے تے مکیوں ہو کے واپس آئے تے مدینے نہ جائے تے دل ایک تکلیف محسوس رہنے، پریشانی رہنے۔ ہر مومن دی خواہش ہوندی ہے، ہر چاہت کرنے وال دی چاہت ہوندی ہے کہ مکہ پاک حاضری تو بعد کدے بندہ جاوے مدینے پاک، اللہ سارے نو لے جائے۔ آمین کہو ماشاءاللہ۔ میرا قصور نہیں، میں ایک دا ٹائم دیتا سی، اچھی آمین کہو ماشاءاللہ۔ اگلے سال تھوڑی کانفرنس میں آپ کراؤنی، میں شروع جاؤنا ہے مغرب تو بعد آؤنا ہے تے میں آپ ساری کرا کے جاؤنا ہے، دعا کرا کے نہیں، کانفرنس کرا کے جانی، تے سارا نظام میں آپ بناؤنا سمجھاؤنا ہے، تے پھر میں وینا بکے ہوئے بندے اٹھ کے جان دیں۔ توجہ ہے ماشاءاللہ؟ ہاں غور فرما۔
لگتا ہے یہ کام مینوں ہی کرنا پینا عثمانی صاحب، تھوڑے کول بندے قابو نہیں ہوتے، جڑے اندر آ جان باہر تالا مار چھوڑے کرو۔ حضور علیہ السلام مسجد اقصی سفر جاری، دوسری مسجد نبوی جد سفر زیارت، اور تیسری مسجد اقصی ہے۔ مسجد حرام میں ایک نماز پڑھیے تو 1,00,000 نماز دا ثواب ہے۔ ایک امام میں کعبہ پیچھے بیت اللہ چ نماز پڑھ لبیے تو بولو کہنے نماز دا ثواب ہے، 1,00,000 نماز دا ثواب۔ یہ شکر کرو کہ اگر وہابی ہوندہ ہے تو پوری تاں ثواب 1,00,000 دا لبدا جائے۔ امام کعبہ مگر مسجد حرام میں نماز پڑھیے تو کتنا ثواب ہے؟ 1,00,000 دا۔ جی مسجد نبوی پڑھیے تھے ضعیف روایت 50,000 ہے، صحیح روایت 1,000 نماز دا ثواب ملتا ہے، دوجی روایت 10,000 دا ثواب ملتا ہے۔ مسجد اقصی ہے جڑا ایک نماز پڑھے ضعیف روایت اس نو 500 نماز دا ثواب ملتا ہے، تو صحیح حدیث ہے انہوں 2,500 نماز پڑھن دا اللہ ثواب عطا کرتا۔ میں ضعیف ہی پڑھ چھوڑیے تو 10 چھوڑیے، صحیح بھی 10 چھوڑی، ہن تھوڑا مرضی ہے، میں امید ہے کہ صحیح ہی منسو انشاءاللہ، صحیح تے ایمان ہوتا ہے نا۔ چلو مسجد اقصی یہ سارے انبیاء اترے، آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ بن مریم تک سارے انبیاء نو اللہ نے بھیجے۔ اس رات جڑی رات اسرا دی آئی یعنی معراج دی رات، عیسیٰ بن مریم بنفس نفیس اسمان تے زندہ تشریف لے آئے۔ باقی سارے انبیاء نو اللہ نے اپنی قدرت نال انہاں دے بھیجے جس طرح اس دی شان اور مقام دے لائق ہے، اور جویں اللہ نے چاہے اس دی کیفیت رب جان دے۔ رب نے سارے نبیوں نو بھیجے۔ ادھروں مراق تے پہنچے نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسجد اقصی او مسجد ہے جدے وچ سارے انبیاء نے نماز پڑھیے محمد مصطفیٰ دے پیچھے، سارے انبیاء جڑے بھی حضور تو پہلے سن انبیاء سارے موجود سن۔ اسی واسطے ساڑھے علماء فرمایا کر دین با ویخ لو جڑا نبی ہوئے او دا معراج دی رات حضور دے مگر کھلونا ضروری ہے، کیونکہ قرآن آتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ تُسی بھی میرے سامنے آؤ نا ہتھے حضرت، میں تو اند ویک کی جینا جدو سیال کوٹ آواں، تُسی پھر پیچھا بہ بندے دوجے بھرا کے تھے، تُسی بھی آگے نیڑے آؤ ماشاءاللہ۔ پہرین تکلیف ہے تو میرے کو صوفے دے آ جاؤ۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى۔ سارے انبیاء علیہ السلام مسجد اقصی اندر وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ سارے انبیاء علیہ السلام میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت واسطے آپ کی اقتداء واسطے اکٹھے نے حضور بیسیت امام تشریف لے آئے۔ ضروری سی جے مرزا نبی بڑھنا ہوندہ یا ہوندہ نبوت تے پھر ایس رات ایتھے دا موجود ہونا ضروری سی، جو کہ تھے نہیں آیا
تے پھر مننا پے گا تاجدار ختم نبوت نہیں ہے جنہیں جاگو جاگو ماشاءاللہ اتنا جاگو بجڑے لائیو سنن او بھی اب واپس آ جان تاجدار ختم نبوت تاج دو باری آکھیا کرو ہیں جم کے ڈٹ کے سکون نال اطمینان نال اجر تے ثواب تے دین تے غیرت نال تاجدار ختم نبوت نہیں حجے تک توڑی صحیح جھومن دی آواز نہیں آئی تاجدار ختم نبوت ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم تاجدار ختم نبوت مرزا مسجد اقصی اندر موجود کوئی نہیں پھر تھوڑا جا مرزے دے ہوتے برساؤ نا برکھا برساؤ مرزے پر لعنت او انشاءاللہ او راتی 3 بجے وہ 2 بجے اس سے بساں اس ویلے اللہ اسمان دنیا سے ہونا ہے اس ویلے اس مرزے دے باوا مرزے غلام پہ لعنت ہاں مرزے نو غلام آمد کدی بھی نہیں لینا مرزے دنال مرزا غلام قادیانی مرزے غلام قادیانی پہ لعنت مرزے غلام قادیانی پہ ہاں اتنی لعنت پاؤ اتنے لعنت پاؤ با اللہ تعالیٰ ایڈا خوش ہوئے تو پھر ساڑی مشکلہ حل ہو جا اتنا پتہ لگے با حضور دے دشمن وہ سارے پہچان گئے مرزے قادیانی پر لعنت مرزے قادیانی پر لعنت مرزے غلام قادیانی پر لعنت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا مرزے غلام پہ مرزے غلام قادیانی پر لعنت تاجدار ختم نبوت دوجی واری مٹھے ہو جاندے ہو ایک کو آواز رکھ مرزے غلام پہ جو لعنت باندھے ہو نا ایک زبان ہو کے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا یہ آیت کی کہہ رہی ہے تاجدار ختم نبوت وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا اس آیت کا مفہوم کی ہے تاجدار ختم نبوت یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تأویلا ذرا مل کے پیار محبت نال تاجدار ختم نبوت سچے سارے انبیاء موجود نے مرزا موجود نہیں لہذا مرزے غلام پر لعنت انہیں نبوت دعویٰ کیتا ہے مرزے غلام پر لعنت انہیں رسول اللہ دی توہین کیتی ہے آندہ ہے پہلے تو بڑھ کے شان محمد دوبارہ اگر نعوذ باللہ کہو مرزے غلام پر لعنت انہیں کیا خواب دے اندر میں خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا دی گود اندر میں سر رکھ کے سوتا اتنا بدبخت انسان ذرا کہو مرزے غلام پر لعنت وہ کہندے حسن و حسین جیسے 200 بندہ میرے ہر ویلے جیب وچ رہندا ہے ایڈا ذلیل انسان کہو مرزے غلام پر لعنت مرزے غلام قادیانی پر لعنت ہاں انشاءاللہ جتنی تقریر میں کرنی انہی دیری تسا کرنی مرزے غلام قادیانی پر لعنت
سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى مسجد اقصی اندر سارے سچے انبیاء موجود نے میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے آپ نے امامت کروائی سارے انبیاء نے مگر نماز پڑھی کتنی پیاری نماز ہوئے گی جدی صفحہ سارے انبیاء ہونگے مقتدیاں کوئی غیر نبی نہیں صرف انبیاء تو انبیاء دی نماز پڑھی تو پتہ مولوی کیا اندن پھر فاتحہ وچ پڑھی یا کو نہیں پڑھی انہاں نبیاں تے فاتحہ تے نازلی کو نہیں ہوئی تو تسی آندے ہو فاتحہ بغیر نماز ہوندی نہیں تے نبیاں نے مگر فاتحہ نہیں پڑھی میں کہ اللہ دے بندے ہو حضور معراج پہ تشریف لے گئے واپس آئے اگلے دن جبریل آئے انہاں نماز دا کے طریقہ سمجھایا ہے فاتحہ فرض ہوئی ہے معراج تو اگلے دن نبیاں دی ہو گئی تو نبیاں دی نماز ہو گئی تو آڈی نہیں ہوندی کیوں اس تو بعد حدیث اللہ صلاة لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب جڑا فاتحہ نہ پڑھے وہ دی نماز نہیں ہوندی نبیاں دی نماز ہو گئی سنیے جو میں پیغام دینا چاہنا اس رات نو جدو نبی علیہ السلام نے مسجد حرام اندر سارے انبیاء نو جماعت کروا دیتی ادوں دس دیتا ہے لوگوں امام القبلتین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور پیغام دینا چاہتے ہیں آج تو بعد بیت المسجد حرام بھی ساڑیے تے بولو مسجد اقصی بھی اچھی بولو ذرا آدھی رات پیغام دو اسرائیل نو مسجد اقصی بھی اچھی بولو اسرائیل نو پیغام دو مسجد اقصی بھی ساڑیے مسجد اقصی ہماری ہے ہمارے محبوب نے جماعت کروا کے نصیحت انہوں دی ہوندی ہے جنہاں دا امام ہوئے انجھے نا حضور نے جماعت کروا کے دسے مسجد اقصی ہون یہودیاں دی نہیں عیسائیاں دی نہیں بولو کنا دی ہے اہل اسلام دی ہے اہل ایمان دی ہے ساڑی محمدیاں دی ہے مسجد اقصی انشاءاللہ یہودیاں نے قبضے تو چھڑاونی ہے انشاءاللہ لینی ہے انشاءاللہ اسرائیل کا ایک علاج ہون میرا موضوع شروع ہونے لگا ہے اسرائیل کا ایک علاج میں نے لگتا ہے تو سی کوئی نہیں جا کے راضی تو سی آنے تھی کام ٹھیک ہے اسرائیل کا ایک علاج مرکزی جمعیت اہل حدیث کا اس کانفرنس کے ذریعے اعلامیہ سنو ہماری اس کانفرنس کا خلاصہ اور نچوڑ سنو تمام اسلامی ممالک کے حکمرانوں پر فرض ہے کہ مذمتی قراردادوں کو چھوڑے اسرائیل کو روکو جرت سے روکو ہمت سے روکو بھئی آرڈر روکو اگر نہیں رکتا تو پھر امت مسلمہ کے حکمرانوں تم پر فرض ہے کہ جہاد کے راہوں کو کھولو ہم آنے جانے کے لیے تیار ہے کی خیال کیوں جی تو ساتھ میں اتھے ہی گھٹنا ہے انجھے تھے کوئی طریقہ نہیں ساڑھے گھٹن دا سانو اللہ اسرائیل لے جائے تو یہودی چون کے ماری ہے کی خیال ہے اچھی کہو انشاءاللہ اسرائیل کا ایک علاج اسرائیل کا ایک علاج جہاد کے ہمارا موقف ہے کہ جہاد حکومتیں اعلان کیا کرتی ہے ان کی اعلان اور اجازت کے بغیر جہاد نہیں ہوتا ہم اسلامی حکمرانوں کو کہتے ہیں اسرائیل کو روکو نہیں تو جہاد کیا اعلان کرو راہوں کو کھولو ہمیں جانے دو ہم جانے کے لیے تیار ہیں کی خیال ہم اپنی اولادوں کو بھیجنے کے لیے لے جانے کے لیے تیار ہے نہیں تو پترہ نہیں بڑھنا میں نے توڑی نظر آگئے توڑی سمجھ آگئی ہم جانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ آگے وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ
لا یہدی القوم الفاسقین۔ سن اپنی بیوی نالوں، اولاداں نالوں، بچیاں نالوں، والدین نالوں، خیش قبیلے نالوں، مال دولت کوٹھیاں ملت نالوں اللہ دے راہ اندر جہاد آجڑا کرنا وہ زیادہ عزیز ہے، زیادہ پیارا ہے۔ راستے کھولو، ہم اسرائیل کے مقابلے کے لیے تیار ہے انشاءاللہ۔ فلسطینیوں سے رشتہ کیا؟ مل کے محبت کے ساتھ فلسطینیوں سے رشتہ کیا؟ فلسطینیوں سے رشتہ کیا؟ تو سن دے اس اخبارات تے پڑھ دے اس بحث وقت سب تو زیادہ خلاف جڑا اسرائیل دے ایران ہے، اس تو بڑا ڈرامہ پوری دنیا چ کوئی نہیں۔ ہوئے ایران تے ہوئے مخالف اسرائیل دا ممکن ہی نہیں۔ سب تو زیادہ یہودی اسرائیل تے دوجے نمبر تے یہودی ایران ہے۔ پورا اصفہان یہودیاں نال بھریا ہوا ہے۔ وہ تے تیاری پہ کر دیں بس ساڑا بزرگ نکلے تے اساں انہوں دے نال جاونا ہے۔ جان دیو بزرگ کیڑا ہے؟ دجال۔ اس نے نکلنا ہے اسی پاسوں اصفہان دے یہودیاں نے کالے چھنڈے لے کے نہ ٹرنا ہے کہ عرب داخل ہو کے مکہ مدینے جان دی کوشش کرنی ہے۔ کو بنو تمیم نے روکنا ہے، روکے دھکیل کے شام ول تے فلسطین ول یہودیاں نو جناب دھکیل کے دجال سمیت لے جانا ہے۔ تو رب نے جس نو آسمان تے زندہ رکھیا ہے انہوں رکھیا یہودیاں واسطے۔ پھر عیسیٰ ابن مریم نے اتر آنا ہے۔ تو عیسیٰ ابن مریم نے اتر کے دجالوں میں قتل کرنا ہے، تو یہودیانوں بھی چون چون کے مارنا ہے، کسی درخت دے مگر کسی پتھر دے مگر یہودی اگر چھپیا ہوئے گا درخت بولنگے اور پتھر بول کے کہن کہ میرے مگر یہودی چھپے ہوئے ہیں، میرے مگر یہودی چھپے ہوئے ہیں۔ سیدنا مہدی بھی موجود ہونگے، عیسیٰ ابن مریم بھی تشریف لے آنگے، دجال نو مقام لوتے قتل کیتا جائے گا اور یہودیاں دا صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ وہ وقت آئے گا، ضرور آئے گا، یہودیت مٹے گی اور اسلام غالب آ کے رہے گا۔ او اسرائیل کو قبول کرنے والوں، اسرائیل کو ملک ریاست کے طور پہ قبول کرنے والوں، یہ امریکہ کی نجائز ریاست، یہ امریکہ کا حرام زادہ بیٹا، یہ اسرائیل جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم امت مسلمہ کو مغلوب کر دیں اور عرب کی ساری زمینوں پر قبضہ کریں، اور خیبر ہمارا مفتوغاً مقبوضاً نعوذ باللہ علاقہ ہے، اس کو ہم واپس لیں اور فدق کو واپس لیں۔ سن لیجئے یہودیوں، یہ تمہاری سازش ہے، یہ چاہتے ہیں ایرانی یہ چاہتے ہیں کہ ہم ساتھ دیں اسرائیل کا، اور اسرائیل کو جناب داغے وہاں راکٹ داغے زہری طور پر اسرائیل پر، لیکن عرب پر وہ جا کے راکٹ گریں اور اسرائیل کے لیے راستوں کو کھولیں، اور یہ خیبر اور یہ فدق ہمارا حصہ ہے، ہم نے اس کو واپس لینا ہے۔ پھول ہے ایران اسرائیلیوں، سن لو، ہم تمہاری موت ہے انشاءاللہ۔ کی حال ہے؟ ایران کا یہودی ہو یا اسرائیل کا یہودی ہو، دونوں کو پیغام دو، ہم تمہاری موت ہے انشاءاللہ۔ یہودی دنیا کی جس کونے میں بھی ہو وہ ہمارا دشمن ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے لکھے ہے اپنے فتاوی کہ دو یہودی لے جناب دو مچھلیاں سمندر دی گہرائی چ لڑ رہی ہون، سمجھے آئے کہ پیچھے شرارت کسی یہودی دی۔ یہودی ایڈا برا لوگ نے، انہیں سن کی معاف کرنا ہے، انہیں رب نو گالی دے کے کیا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، انہیں سنوں کی معاف کرنا ہے جنہیں کیا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، انہیں سنوں کتے معاف کرنا ہے جنہیں صدیق دے خلاف دعویٰ دائر کی تاج، انہیں سنوں کتے معاف کرنا ہے جنہیں سیدہ مریم علیہ السلام نو نعوذ باللہ بدکارہ کیا، یہودیاں نے سن کتے معاف کرنا ہے جنہیں عیسیٰ ابن مریم دے گھر دا محاصرہ کر کے عیسیٰ ابن مریم نو شہید کرنا چاہے تو رب نے انہوں کو بچا کے زندہ آسمان پہ اٹھا لے ہے۔ یہودی اتنے برے لوگ یہ سن کتے معاف کرن جنہ عائشہ صدیقہ دے ہوتے تہمت زنا لائی، مریم اسلام
سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ انہاں سن کے تے معاف کرنا ہے جنہاں حضور نو 50 دن رواندے رہے امی عائشہ تے جدو الزام لگا انہاں سن کے تو معاف کرنا ہے جنہاں حضور نو دعوت پکا کے تے زہر گوشت پا کے حضور نو کھلایا تاں حضور اپنی موت تو چند لمحے پہلے فرما رہے سن عائشہ میری شاہ رگ کٹی جا رہی ہے اس یہودن دا زہر دے اثرات آج میرے وجود تے ہو گئے 13 دن حضور نو بخار رہا ہے انہاں یہودیاں دی زہر دی وجہ سنو اے معاف کتھے کرن گے جنہاں محمد مصطفیٰ دے جادوگ دے منتر پڑھ کے حضور نو بیمار کیتا ہے معوذتین اسی وجہ تو نازل ہوئیں قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس انہاں سن کتھے معاف کرنا ہے جنہاں محمد مصطفیٰ دے صحابہ نعوذ باللہ ذلیل کے آسے عبداللہ بن عبی کا تاریخ پڑھو اس یہودی منافق اکیوے سن معاف کرن جنہاں صحابہ کرام نو کہے نعوذ باللہ بے وقوف لوگ جنہاں حضور نو بلا کے دربار دے نال بٹھا کے اتو پتھر درخت مکان دے چھت دے سائے تھلے بہا کے حضور نو اتو پتھر سٹنا چاہے تاکہ حضور شہید ہو جان اسمان تو وہی آئی محبوب اس سائے تھلے اٹھو تو پتھر سٹ رہے نہیں یہودی یہودی اتنے گندے لوگ ہیں جنہاں 17 وار حضور تے حملہ کیتا ہے کہ حضور شہید ہو جان یہودی کتنے برے لوگ ہیں جتنے انہاں دی تاریخ تسی پڑھتے جاؤ گے تائیں حضور نے فرمایا کہ یہودیاں دی عبادت جی مخالفت کرو اتنے برے جدو تسی آمین آندے ہو تو انہاں پریشانی ہوندی حضور فرمایا اچھی آمین آکھو تاکہ انہاں اور پریشانی ہوئے فرمایا تسی سلام دین دے ہو چڑھ دین تسی اور اچھی ایک دوجہ سلام کہو تاکہ یہودیاں تکلیف ہوئے انشاءاللہ یہودیاں نام و نشان مٹنا ہے انشاءاللہ سے مٹانا اور کے نہ کرنا ہے ہاں جی اگے تو انج پیانے بجے لے جو بھی تو یہودیاں دا بیلی بیٹھا ہے سبحان اللہ وہ کنا گلے آئی وہ جمعہ کون آئی سبحان اللہ تسی آندھو خیر خائن انہوں نے پوری پلان سارے ایران نے کیوں درنے تھے پیسہ لائی پورا ایران دی تنظیم وحدت المسلمین کیوں عمران خان لیں چمٹی رہی ہے نار رہی ہے ہنوی و نال کھلوتن گلگت کے رافضی سارے کیوں کھڑے انجے پرشان ہیں جو اسرائیل آلے پرشان تُسی اجے آندے ہو بات تُسی آتا اللہ رکھو اللہ دی قسم ہے میں نے کہا تُسی اجازت دے ہو تو میں ساری رات ان سناویں کہانیاں اس عمران خان دیا ہون تھے جیلے چھے ہون تھوڑے وچ میں نے پتا ہے حسن پی ٹی آئی دے بیٹھے ہونگے سارے بندے کیونکہ ساڑھی کو ایک سیاسی وانڈ ہے نا ایک نالے دوجہ نالے تیجہ نالے یاد رکھیے ہماری محبت ہماری وفا محمد کے صحابہ کے لیے ہے جس دن رات دے 12 بجے صدیق نو اسلام آباد ایک کافر کیا گیا نا تو راتوں رات اس ملعون نو آصف نو انہا جہازاں دے 5 ٹکٹ دے کے ہر ایئرپورٹ دے بجیڑ ایئرپورٹ تو چڑھ سکے نکل جائے اس ملک چو اس دیڑے محبت دی رمک کدے دل تصور بھی نہیں آیا اس بندے دی محبت کریے جدے گوانڈ صدیق نو کافر کیا گیا پاکستان دی تاریخ کدے نہیں ہویا ہی ساڑھے دل رمک بھی محبت دی پیدا نہیں ہوئی صرف اس وجہ تو کہ ساڑھی وفا محمد صحابہ لئی ہیں جی رافضی نال جڑے ران اور نال کہندے رہن کے اسی تیرے نالاں وہ وحدت المسلمین گلگیتا لے رافضی راجہ ناصر آباد نال جڑے رہن تے خرچہ کرن تے بوریاں پیسے آون تے دھرنے دی روٹیاں دین تے سن بے وقوف بنان دے ہو کہ ہم خیر خائی کریں ہم اس کے دل خیرخواہ ہے جو سعودی عرب کے خیرخوائی کرے گا ہماری خارجہ پالیسی کی بنیاد سعودی عرب ہے ہر جماعت کی خارجہ پالیسی ہوتی ہے ہماری خارجہ پالیسی میں سعودی عرب کی حفاظت اور جس جماعت کی خارجہ پالیسی میں ایران ہے اسی وہ تو نیڑے بھی نہیں لنگ سکتے
تسی ایویں نہیں ایسا کوئی رولا پایا آدھے ہو جی وہ مری جمعیت نے کیا کیتا جی 2 سیٹاں لے لیا جی پھر کیا کیتا ہے اتنے نموز صحابہ بل پاس کروایا ہوں راضی ہو ہماری جماعت نے پوری امت مسلمہ کا اہل الحدیث کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے سینٹ میں نموز صحابہ بل پاس کروا کے انشاءاللہ وقت آ رہا ہے قانون بنے گا اور انشاءاللہ ہم بزور قوت منوائیں گے انشاءاللہ جانا پہ اسلام آباد پھر ٹرسو انشاءاللہ اگر جماعت فیصلہ کرے کہ کاروان لے کے جانا ہے صدر پاکستان کے دروازے پہ بیٹھنے اور دستخط کروانے اور قانون بنوانا ہے گستاخ اصحاب رسول گستاخ اہل بیت کے لیے 25 سال کی سزا کم سے کم 10 زیادہ سے زیادہ 25 سال کی سزا ہتھکڑیاں لگوانی ہے اگر جانا پڑے تو پھر تیار ہو انشاءاللہ تو پھر نعرہ مارو قدرہ پتہ لگے ہر صحابی نبی ہون میری تقریر شروع ہونے لگی ہے ذرا اچھی کہو ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی ذرا مل کے محبت عقیدت کے ساتھ ہر صحابی نبی تو آڑے کوئی مسئلہ ہے یا درد پہ ہو ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی جو نہ مانے وہ نہیں 2-4 نال تو نہیں گل بنی سارے مل کے آکھو جو نہ مانے وہ پتہ لگے کافروں پر حاویہ ہے ہون پتہ لگا بچین دے ہو کافروں پر حاویہ کافروں پر حاویہ کافروں پر حاویہ ہر نماز تو بعد 33 باری پڑھا کرو کافروں پر حاویہ کافروں پر حاویہ میرے نظر رل کے زرارہ صاحب کافروں پر حاویہ کافروں پر حاویہ ہر صحابی نبی جو نہ مانے وہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت انشاءاللہ نموز صحابہ بل پاس کروانا ہے انشاءاللہ تو جدو اے پاس ہو گیا پھر ایسا قانون لے آونا ہے انشاءاللہ بل لے آونا ہے دوجہ بل سن لیجیے آج جماعت کا یہ جناب پروگرام ہے پلان ہے آئندہ ہم انشاءاللہ بل لائیں گے مرزائی صرف کافر ہی نہیں مرتد ہے کہو انشاءاللہ تو جدو اے بل پاس کروانا ہے پھر ایسا لے آونا ہے قبروں کا احترام مگر ان کو سجدہ حرام پاکستان کے قبرستانوں میں پکی قبر کو ممنوع قرار دیا جائے یہ شرک کی بنیاد ہے اساس ہے ہم نے یہ قانون بل پاس کروانا ہے انشاءاللہ پھر ایسا بل لے آونا ہے گھر چو نسن علی بچی دا نکاح عدالت نہیں ہو سکتا بچیاں دی عزت غیرت دی حفاظت باپ کی عزت پگڑی دستار کی حفاظت کہ جدی بچی گھر چو نہ اللہ نہ کرے نس جائے اور نکاح کرے اور آگے عدالت میں مولوی بدبخت بیٹھیں اور نکاح کو پڑھائیں اور قبول کروائیں ہم قانون لے آئیں گے بنوائیں گے کہ گھر سے بھاگنے والی بچی کے لیے دارالامان اور عدالت میں نکاح نہ ہو کیا خیال ہے چاہتے ہو کہ یہ سارے قانون بنے پھر جماعت کا ساتھ دو گے جماعت نے فیصلہ کیا اسلام آباد کی طرف جانے کا تو جاؤ گے اپنے خرچ پہ اور اپنی روٹی پہ چنے تے بدام جیب وچ پا کے لے جاونے تے اپنا خرچ کرنا ہے کیڑا کیڑا آئے گا ماشاءاللہ سارے کوڑے ہاتھ نے کوڑے ہاتھ نے کوڑے ہاتھ پکی گل ہے مسجد سے بیٹھے ہو ذرا جرات نہ لگاؤ گے سارے آؤ گے انشاءاللہ اعلان ہو جائے وہ کروان لا اور نکلے تو پھر ایتھو رل جاؤ گے نال انشاءاللہ ذرا مل کے محبت سے کافروں پر حاویہ کیڑا مزہ آوے بلاہور جی ٹی روڈ تو شروع ہوئی ہے اسلام آباد تک معاویہ معاویہ ہو جائے کیا خیال ہے پھر کافروں پر حاویہ کافروں پر حاویہ ذرا مدنی بھائی جھوم کے کہے کافروں پر حاویہ ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی جو نہ مانے وہ تاجدار ختم نبوت دونوں مرزوں پہ لعنت ختم نبوت کے انکار کرنے والوں پر بھی مرزے پر لعنت
امیر معاویہ کی سیاست پر، ذات پر، عدالت پر، ثقافت پر، ایمان کا انکار کرنے والے مرزوں پر بھی لعنت، کہے دونوں مرزوں پہ لعنت۔ انشاءاللہ ہم گستاخان صحابہ کو گالی بنا دیں گے انشاءاللہ۔ جو اصحاب رسول کی عزت کا، عظمت کا، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دروازے پر انشاءاللہ پیرا دیں گے، جمیں پیرا دینے دا حق ہوندہ ہے۔ یہ دروازہ نہیں ٹوٹنے دیں گے۔ یہ چاہتے ہیں کہ اندر داخل ہو جائیں اور صحابہ پر جرا کریں۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یہ ٹارگٹ آسان سمجھتے ہیں کہ ان پر باز کریں گے، آسان ہے اندر داخل ہو کے۔ تبھی تو کہتے ہیں امیر معاویہ ہم مانتے ہیں صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم مانتے ہیں رضی اللہ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، لوگ کہتے ہیں دیکھو جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہا ہے۔ جب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہا ہے میں پوچھتا ہوں پھر باز کیوں کرتے ہو بغیرت انسان؟ جب وہ اللہ اس پر راضی ہے تمہیں اعتراض کیا ہے پھر؟ جس کو رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا سارے جھگڑے ختم ہو گئے کہ امیر معاویہ وہ ہے جس پر اللہ راضی ہے۔ جب راضی ہے تو کیوں ناراض ہے؟ صحابہ پر اللہ کچھ ہی بولو کہ تو ناراض ہو گئے بغیرت آکھیات ہے۔ میں آکھیا تو سا آکھیا، میں آکھیا تو سا نہیں نہ آکھیا۔ ہاں اجی تو مسیح تے جلسہ تو علماء بیٹھے اگر نہ ہوانات پتہ نہیں میں کی آکھنا ہے۔ صحابہ اکرام تو علاوہ 1400 سال تو ہستی کو نہیں لبی، بندہ ہی کو نہیں لبیا جنہوں تو گالی دے سکو۔ کتنے چوڑے چماڑے آئے، ہلاکو خان آیا ہے، نہ کسرا نو گالی کٹ دیو، نہ کیسر نو گالی کٹ دیو، نہ تسی واجپئی نو گالی کٹ دیو، نہ منموہن سنگھ نو گالی کٹ دیو، نہ مودی نو گالی کٹ دیو، تسی گالی کٹ دیو 1400 سال پہلے حضور دے صحابہ نو، اور تم 1400 سال نظر ہی کو نہیں آیا بجد ہوتے تسی اپنی زبان دی بواسیر پوری کر لو۔ یہ زبان کی گند، یہ زبان کی پیپ جب بھی گرانا چاہتے ہو اصحاب رسول پر سن لو۔ ہم ذبح ہوتے ہیں ہو جائیں، اولادیں ذبح ہوتی ہیں ہو جائیں، صحابہ پر جرا برداشت نہیں ہے۔ کیا خیال؟ حبے صحابہ، حبے صحابہ، بغض صحابہ، بغض صحابہ، سید سلطان شاہ نقوی۔ زبانیں بند کرو، اصحاب رسول کے خلاف زبانیں نہ کھولو۔ اگر ایسا ہوا تو ہم پورے ملک میں اعلان کریں گے، ہر روز مغرب کی اذان کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد ہم 5 منٹ لوگ سپیکر کھولیں گے اور روزانہ پڑھیں گے اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین و قاتل المشرکین صدیق ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فاصل۔ 76 سال ہو گئے ہمیں سنتے سنتے کہ خلیفہ بلا فضل علی ہے، جبکہ پوری امت متفق ہے خلیفہ بلا فضل صدیق ہے۔ ہمارے سے بڑا بھی کسی کا حوصلہ ہو سکتا ہے کہ ہم ملک کے لیے، امن کے لیے، سکون کے لیے، ملک میں فرقہ واریت سے بچانے کے لیے ہم 3 مرتبہ یہ روزانہ سنتے ہیں اور ہم چپ رہتے ہیں۔ جاؤ پوری جرات کے ساتھ، ہمت کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ اذان کے الفاظ جو تم کہتے ہو حضرت علی سے یا حضرت حسن سے، حسین سے، زین العابدین سے، امام باقر سے، امام جعفر سے، امام نقی تقی موسیٰ قادم حسن عسکری سے، صحیح سند کے ساتھ جو شیعہ کی اصول و ضوابط ہیں ہر روایت کو قبول کرنے کے، ان کے مطابق حضرت جناب ائمہ کرام سے یہ اذان ثابت کر دو۔ یہ الفاظ اگر ثابت کرو تو ٹھیک ہے، اگر ثابت نہ ہو تو پھر سن لو، یا اس اذان کے الفاظ پر پابندی ہو یا پھر ہم بھی کہیں گے صدیقم ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل۔ جب ہم بھی کہنا شروع کر دیں گے پھر آپ پہ بلان گے بات تسی بند کرو، تسی بند کرو، وہ کہیں گے تسی ثابت کر دو، اسی کہیں گے تسی ثابت کر دو۔ کی خیال ہے؟ تسی بس ثابت کرو، یا ثابت کرو تو یا پھر بند کرو۔ تم نے جان بوجھ کے یہ الفاظ میں جملہ اذان میں رکھ کے تے صدیق تے عمر عثمان کی خلافت انکار کرن واسطے سن سنان دے ہو۔ یہ دیتے تھے سیدنا علی اذان، لے آؤ حوالہ،
اگلے سال جلسہ تک پورا سال تمہیں اجازت ہے کہ اپنے ائمہ جن کو تم معصومین کہتے ہو ان سے یہ اذان کا جملہ ثابت کر دو. 1 سال کے لیے مہلت. اپنی کتابوں سے ساڑی چھڑو، اپنی کتابوں سے اپنے اصول کے مطابق یہ اذان صحیح سند کے ساتھ ثابت کر دو. اگر نہیں ہے تو پھر نموز صاحبہ بل پاس ہونا ہے تو پابندی لگنی انشاءاللہ لگنی ہے انشاءاللہ. بہت ہو گئی ہے ان لگنی ہے پابندی. ہم نے نکلنا ہے انشاءاللہ. اسا وزیر آباد ہو واپس آنا لے نہیں توڑ اپنا دے انشاءاللہ. ہاں تو توڑ جا کے اتھے اسلام آباد فیض آباد پہنچ کے تو پھر اسی 5000 روپیے لفاف لے کے واپس آنا لے بھی نہیں تو حلوہ کھا کے بھی واپس آنا لے نہیں. ہم نکلیں گے تو جرت کے ساتھ نکلیں گے. یا قانون بنوائیں گے یا پھر ہم صدیق عمر عثمان کے پاس پہنچ جائیں گے. یا ادھر جائیں گے یا پھر ادھر آئیں گے. ایک ہی راستہ ہے ہمارے لیے. یا ہم ان کے ہاں پہنچیں گے شہید ہو کے جائیں گے اور جرت کے ساتھ جائیں گے اور جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی. ان جاؤں گے جو علامہ شہید گیا ہے پھر سن لے جانا ہے. پھر ان جاؤں گے جو یزدانی شہید گیا ہے تو یا پھر تو مننا پائے گا نموز صحابہ بل منظور کرنا پائے گا انشاءاللہ. کی خیال ہے؟ قربانی دین واسطے تیار ہو؟ اللہ توانے اس عہد زندہ رکھے اور اس تے سلامت رکھے اور اس تے پکا رکھے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما. یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. اللہ جو تیرے بندے بیمار ہیں شفا کاملہ عاجل نصیب فرما. جن بیماروں کی دعا کے لیے کہا گیا اللہ ان اپنی رحمت سے ان بیماروں کو شفا عطا فرما دے. جو اس اجتماع میں بے اولاد ہے انہیں نیک اولاد عطا فرما. اللہ جو بے اولاد ہے انہیں نیک اولاد عطا فرما. جن بے اولادوں کے لیے دعاؤں کے لیے کہا گیا اللہ یا اللہ ان کے حق میں ہماری دعائیں قبول فرما. جن آپ نے پرام کرا محنت کی تعاون کیا پیسہ خرچ کیا اللہ ان کے مال میں رزق میں اولاد میں برکتیں عطا فرما دے. یہاں کے جتنے ساتھیوں نے اس کانفرنس کے ساتھ تعاون کیا سب کے ساتھ بھائی عبدالرحمن صاحب بھائی عبد العثمانی صاحب دیگر پورے جماعتی احباب جس نے تعاون کیا جتنا تعاون کیا تو جاننے والا ہے. اللہ سب کے مال میں کاروبار میں عزت میں برکتیں عطا فرما. یا اللہ اس پروگرام کو اپنی برگاہ میں قبول فرما لے. صحابہ کرام سے سچی محبت عقیدت نصیب فرما دے. یا اللہ اسرائیل کو برباد کر دے. اللہ اسرائیل کو تباہ و برباد کر دے. اللہ اسرائیل کو ملیہ میٹ کر دے. یا اللہ فلسطینیوں کو آزادی والی نعمت عطا فرما. فلسطینیوں کی مدد فرما. اللہ مسجد اقصی کو آزاد فرما دے. اللہ مسجد اقصی کو آزاد فرما دے. اللہ ان فلسطینی مظلوم بچوں کی عورتوں کی مدد فرما. اللہ ان کمزوروں کی مدد فرما. اللہ ان کمزوروں کی مدد فرما. اللہ جن احباب نے جو یہ پروگرام رکھا اور جن علماء نے بیانات کیے اللہ سب کا آنا تشریف لانا قبول فرما. سب کا یہاں بیٹھنا قبول فرما. یا اللہ جو اس وقت تک تیرا دین سننے کے لیے بیٹھے رہے اللہ قدم قدم پہ رحمت نظر فرما. ان کی عزت کی حفاظت فرما. ان کے گھروں کی حفاظت فرما. اللہ ہمارے بچوں کو صالح بنا نمازی بنا. اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اللہ ہمارے ملک میں اسلام کا شریعت کا توحید کا سنت کا بول بالا فرما. اللہ جو ملک کے لیے اسلام کے لیے قوم کے لیے بہتر ہو اللہ وہ حکمران عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.